من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے متعلق بیان شروع ہوا تھا، اور گزشتہ جو رکوع گزرا ہے یعنی 14ویں رکوع کے ختم پر بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا چلا آیا۔ قوم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے، اور حقیقی معنی میں شکر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، رسولوں کی نافرمانی کی، انہیں پھر تنبیہ بھی کی گئی۔ حاصل یہ کہ ان کے خاص اعمال اور ان کی بدعملیاں بھی بیان کی گئی، پھر انہیں اسلام کے قبول کرنے کی دعوت بھی دی گئی۔ لیکن ان تمام کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہ آپ آخری نبی ہیں، بہت سارے دلائل قائم ہونے کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اور تعصب اور عناد اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ انکار ہی کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مزید اپنے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں، جو احسانات سابقہ میں ہوئے ہیں ان کو مزید انہیں یاد دلایا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ یا بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں۔ یہ عبداللہ، جو عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، اسرائیل کے معنی بھی یہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، لڑکی کوئی نہیں تھی۔ ان 12 ہی لڑکوں سے خاندان چلا، اور ہر ایک اپنے باپ کی نسبت سے وہ مشہور اور معروف ہوئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد یوسفی کہلائی، بنیامین کی اولاد بنیامینی کہلائی، اور اسی طرح یہود بھی اس میں ایک کا نام تھا تو یہودی کہلائی۔ تو غرض یہ کہ وہ جو 12 لڑکے تھے، ان 12 لڑکوں کے مستقل ایک خاندان کی شکل ہو گئی، یعنی اولاد در اولاد ایک خاندان بنتا چلا گیا، اور اسی سے وہ مشہور ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو انعام کیا انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ خداوند قدوس نے جو انعامات تم پر کیے ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ جو انعامات، جو احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیے ہیں تم ان کو یاد کرو۔ ان میں سے ایک انعام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ بھئی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں ہے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان اور ان کو مختلف اذیتیں ان کے متبعین نے بھی دی، اور وہاں سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد دریا کو پار کر گئے، اللہ نے نجات دی، فرعونیوں کو جو ہے ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد وہ وادی طی میں پہنچے،
وادی تی آج کے دور میں اس کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی سینا جو ہے اس پر یہود کا قبضہ ہے، کچھ حصہ مصر میں ہے اور کچھ حصہ مصر سے خارج ہے، تو جو مصر سے خارج ہے اس پر یہود قابض ہیں آج بھی، اسے وادی سینا کہتے ہیں۔ تو یہ وادی سینائی جو ہے اسی کو وادی تی کہا گیا ہے۔ تو وہاں جب یہ پہنچ گئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو لق و دق صحرا ہے، دور تک ریت ہی ریت ہے اور جنگل ہی جنگل ہے، کوئی وہاں پر آبادی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے نہ وہاں کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی پینے کا انتظام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم بنی اسرائیل پر یہ احسان کیا کہ من و سلوہ آسمان سے نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ دسترخوان ان کے لیے اتر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بٹیر جو تھی یہ پکڑتے تھے اور اس کو بھونا کھا لیا، وہ اسی طرح پھرتی رہتی تھی، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر یہ احسان کیا تو وہاں پانی موجود نہیں تھا، خداوند قدوس نے پتھروں سے چشمے نکال دیے، پانی ابل پڑے، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر اس کے بعد مزید احسان ان کا یہ کیا کہ وہاں کوئی جھاڑی تو ہے نہیں، وہاں کوئی درخت تو تھا نہیں، وہ تو ریگستانی علاقہ دور دور تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان یہ کیا کہ بادلوں کے ذریعے سے ان پر سایہ کیا گیا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے خداوند قدوس کا۔ کھانے کی کوئی فکر نہیں، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے ان کو روزی مل رہی ہے، اور پانی مل رہا ہے بہترین قسم کا، ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں دی تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا تھا؟ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، بتلائی جا رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ آدمی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ان نعمتوں کی قدر کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر تم ناقدری کرو گے، یاد رکھو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں زیادتی کریں گے، بڑھا دیں گے اس نعمت پر۔ جس نعمت کا تم شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور اگر تم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہے، وہ گرفت میں لے لے گا۔ تو اس لیے نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرے اور اس پر اللہ کا شکر بھی بجا لائے۔ اور بتا دیا گیا نعمت کا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے کہتے رہا کریں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے اور ہر قسم کا شکر آپ کے لیے ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، ولک الشکر، اور آپ ہی کے لیے شکر ہے۔ تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو یاد دلا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ نعمتوں کی قدر کریں اور اس پر اللہ کا شکر کریں۔ اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے؟ یہ احسانات کیے، مزید احسان کیا کیا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کو اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں، اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، ان تمام پر فوقیت اور فضیلت ان کو دی۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا پورا سلسلہ
بنی اسرائیل میں ہے۔ علماء نے لکھا تقریباً 4000 انبیاء جو ہیں، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء ہیں۔ کسی ایک نبی کا کسی قوم میں ہو جانا یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے، چاہے کہ 4000 ہو تو ان کا تو سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو انبیاء کا ایک دراز سلسلہ، اور جو 4 مشہور کتابیں ہیں ان میں سے 3 انہی میں ہیں بھئی۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت کی گئی، باقی اور انبیاء کو تو صحیفے دیے گئے ہیں۔ آخر میں کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو دیکھو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ایک دراز سلسلہ ان کے یہاں ہے۔ 3 بڑی اور معظم کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہاں اتاری ہے۔ تو خداوند قدوس نے دونوں قسم کی فضیلتیں عطا فرمائی، ظاہری فضیلت بھی عطا فرمائی اور باطنی فضیلت بھی عطا فرمائی۔ ظاہری باطنی فضیلت تو یہ ہے جو بتائی کہ نبوت کا ایک دراز سلسلہ ہے، اور ظاہری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال حکومت عطا فرمائی، جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی نہ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ اس کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ نے ظاہری یعنی خداوند قدوس نے دونوں اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی۔ ظاہری اعتبار سے فضیلت کے بادشاہ حکمراں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہے بادشاہ بنا دیا بنی اسرائیل میں، اور باطنی ہے، باطنی طور پر یہ کہ نبوت کا ایک دراز سلسلہ ان کے یہاں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء آ رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت پر، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ہمارے ہاں، اللہ نے دینی سرداری بھی ہمیں عطا فرمائی، دنیاوی سرداری بھی عطا فرمائی۔ تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن شکر نہیں کیا، شکر نہیں کیا، بس ضد اور ہٹ اور عناد میں آ گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اچھا تم ذلیل ہو جاؤ پھر تم۔ تو کیا فرمایا، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری ان نعمتوں کا جو انعام کیا میں نے تم پر، اور اس کو کہ میں نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر۔ دونوں جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کی فضیلت، ظاہری اور باطنی، دونوں فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا۔ یعنی اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ موجود تھے تو جو فضیلت بنی اسرائیل کی تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، اس لیے کہ حکومت بھی نہیں کی اور امامت انبیاء کے اعتبار سے وہ بھی نہیں کی تھی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں اللہ نے انبیاء کو ہمارے خاندان میں بھیجا تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارا کوئی ہمیں تو جو ہے انبیاء بخشوا کر لے جائیں گے۔ پچھلی آیات میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے متعلق وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو، یوم سے مراد یہاں پر قیامت کے دن ہے، ڈرو اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے۔ تو ڈرو قیامت سے، ڈرو ایسے دن سے، ڈرو قیامت سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس میں کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا کچھ بھی، یعنی کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تو وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، برابر ہوگا پلہ نیکیوں کا اور بدی کا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرے اس میں ایک نیکی اگر آ جائے، نیکی والے پلے میں لگ جائے تو جھک جائے گا، ایک نیکی کسی سے لے آ تو وہ خوش ہو جائے گا، خوشی خوشی کہ ایک نیکی میں کیا ہے کسی سے بھی لے لوں گا۔ وہ ایک نیکی لینے کے لیے جب جائے گا اس شخص کے پاس جو دنیا میں اس کا بڑا چہیتا تھا،
جس کے بغیر یہ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، جی جس کے بغیر اس کا کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا تھا، جائے گا ایک نیکی کا سوال کرے گا، کہتے کہ بھائی یہاں اپنی خود ہی پڑی ہے، مجھے بھی تو اس نیکی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا کہ ماں تو مجھے پہچانتی ہے، کہ ہاں میں تجھے پہچانتی ہوں، تجھے 9 مہینے میں نے پیٹ میں رکھا ہے، ولادت کی تکلیفوں سے میں گزری ہوں، کہ ایک نیکی کے بعد چلا جائے یہاں سے، اس ایک نیکی کی مجھے بھی تو ضرورت پڑ سکتی، یعنی وہ ایک نیکی دینے کے لیے تمہیں کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے، کوئی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا وہاں پر۔ تو اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو، کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تم سوچ رہے ہو کہ ہم جو ہے کچھ لے دے کر کام چل جائے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا کوئی بدلہ۔ بھئی دنیا میں اگر آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے نا، تو کہیں پیسے سے کام چل جاتا ہے، کہیں رابطے سے کام چل جاتا ہے، کہیں ضابطے سے کام چل جاتا ہے نا۔ رابطے ہیں، بھئی میرا تو فلاں آدمی سے تعلق ہے، میں اس سے فون کرا دوں گا، میرا کام ہو جائے گا، میرے پاس پیسے ہیں، میں پیسے کھلا دوں گا، کام ہو جائے گا۔ آخرت میں یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ، کوئی بدلہ نہیں قیامت میں۔ تم یہ چاہو کہ میں کچھ لے دے کر کام چلے گا، وہاں چلنے والا نہیں ہے، تو وہاں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو چل جاتا ہے، آخرت میں معاوضہ، وہاں کا تو سکہ نیکیاں ہوں گی، جس کے پاس نیکی ہوگی وہی پار ہوگا، اور نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کی کوئی سفارش مفید ہوگی، سفارش بھی نہیں چلنے کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر سفارش قبول نہیں کی جائے گی ان کے حق میں، وہ مشرک اور کافر ہوں گے، ان کے سلسلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ باقی جو گناہگار مومن ہے ان کے متعلق تو قرآن میں بھی ہے، احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے کہ ان کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ ان کی سفارش، چھوٹے بچے سفارش کریں گے اپنے ماں باپ کے لیے جو بچپن میں جن کا انتقال ہو گیا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، انبیاء علیہ السلام اپنے امتی جو گناہگار ہیں ان کے لیے سفارش کریں گے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ 10 کو جنت میں لے جائے گا، گویا کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ خود اس کو تو ہوگا ہی، لیکن اپنے خاندان کے 10 افراد ایسے جو جہنمی ہو چکے ہوں گے ان کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سفارش قبول کی جائے گی گناہگار مسلمانوں کے حق میں، لیکن کافر اور مشرک کے حق میں کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کیا فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کی کوئی سفارش مفید ہوگی، کوئی سفارش کسی کے کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جن کی سفارش جن کے حق میں قبول ہوگی وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ قیامت کا منظر تو ایسا ہولناک منظر ہوگا، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں تفصیل سے واقعہ ہے کہ انبیاء علیہ قیامت کا منظر ہوگا، تمام انبیاء ہوں گے، ہر نبی کی امت وہاں پر موجود ہوگی، کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کے سینے تک پیروں تک کوئی ڈوبا ہوا ہوگا، سورج کو قریب کر دیا جائے گا، پریشان حال ہوں گے لوگ، اور جا کر کے انبیاء کے پاس جائیں گے باری باری، لیکن کوئی اللہ سے سفارش نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کر پائے گا۔ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، ایک زمانے تک سجدے میں پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، آپ اپنا سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے، کیا پیغام ہے آپ کا، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تب سفارش کریں گے کہ اللہ لوگ پریشان حال ہیں، ان کا جو ہے حساب و کتاب شروع ہو جائے۔
تب اس کے بعد یعنی معلوم ہوا کہ وہاں کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ کی اجازت نہ مل جائے. ایک وقت وہ آئے گا کہ عام سفارش کا حکم ہوگا. کوئی مومن کسی کے لیے اگر کوئی بھوکا تھا آپ نے کھانا کھلایا, وہ بھوکا اس کے لیے سفارش کرے گا, اے اللہ فلاں وقت میں اس نے میری مدد کی تھی, فلاں وقت میں اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا, اب سفارش کریں گے. لیکن مشرک اور کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی. مشرک اور کافر کے لیے کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں خود بیان فرما دیا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا, شرک کو معاف نہیں کر دے گا. تو جب وہ شرک کی حالت میں جا رہا ہے تو سفارش کر کے کوئی پھنسے گا؟ کوئی سفارش نہیں کرے گا. جن پر آج یہ تکیہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سفارشی تو فلاں ہے, جن کے سامنے یہ ڈنڈوت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری قیامت میں سفارش کر دیں گے, کوئی سفارش ان کو قبول نہیں ہوگی. بلکہ جن کو یہ پوجتے تھے اللہ ان کے سامنے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے, ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. تو یہ دیکھیں گے کہ جن کو ہم پوجتے تھے وہ پہلے ہی ہم سے جہنم میں چلے گئے, یہ ہماری حفاظت کیا کر پائیں گے, یہ ہمارے لیے کیا سفارش کر پائیں گے. تو بہرحال کوئی سفارشی ان کا نہیں ہوگا. تو ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون, اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا, نہ کوئی سفارشی ہوگا, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی, وہاں کوئی مدد نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ کو نہیں مانا, اللہ کے احکامات کو نہیں مانا, انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی, انبیاء کو نہیں مانا, تو ان کے حق میں اولاً تو سفارش کوئی کرے گا بھی نہیں, کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی. تو ان کی سفارش نہ کوئی مددگار ہوگا, کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے اٹھے گا, نہ کوئی سفارشی سامنے آئے گا. تو لہذا قبل اس کے کہ اس دن ہمیں پچھتاوا ہو, آج ہم تیاری کر لیں, آج ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, آج ہم اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں, آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگ کر نیکی پر آ جائیں, نیکیوں پر آ جائیں. کل قیامت میں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ایک نیکی ہمیں کسی سے مانگنی پڑے, ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں جمع ہو کہ ہمیں کسی سے کوئی نیکی مانگنی نہ پڑے. تو اس لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے اس کو, لہذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اوقات کو نیکی کے کام پر لگا دو, برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اور جو آدمی اس طرح اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہوا اللہ سے جا ملے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت میں اس کا پردہ بھی بھاری ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے نیک اعمال پر انسان کو آ جانا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کو ایک دعوت دی گئی ہے کہ یہ احسانات خدا بند قدوس نے تم پر کیے, لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اگر تم حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہو اور ان کا انکار نہیں کرتے تو تم قیامت کے عذاب سے بچ جاؤ گے, اور اگر تم نے انکار کیا اور تم ایمان لے کر نہیں آتے ہو اور انکار کرتے ہو تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, نہ کوئی سفارشی تمہارے سفارشی آئے گا ہی نہیں, کوئی آئے گا تو قبول نہیں کی جائے گی اس کی سفارش کو. تو اس لیے بنی اسرائیل کو چونکہ اس بات پر غرہ تھا نا کہ ہم اہل کتاب ہیں, ہم اہل علم ہیں, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں, اس لیے ہم سب کے سردار, ہم سب کے پیشوا, ہم سب کے مقتدا امامت میں, سیاست میں ہمارا ہی خاندان پیش ہے. بھئی دنیاوی سرداری بھی ہمارے خاندان کے پاس ہے, دینی سرداری بھی ہمارے خاندان کے پاس ہے. تو اس لیے ہم ہی جو ہے سرخ روئی ہمیں حاصل ہوگی, سب جہنم میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. اللہ نے بیان فرما دیا. آگے جو اپنے آپ کو یہ ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے آباء اور اجداد میں سے ہیں, آگے اب ان کے متعلق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کتنا مانتے ہیں, کس درجے مانتے ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، رضا والے اعمال کی توفیق میسر فرما، آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما، پورے عالم میں امن و امان کا معاملہ فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، ہمارے ملک میں بھی امن اور عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کے دنگے اور فساد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے، شرور سے، آفتوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہمیں اے اللہ اعمال صالحہ سے مزین فرما، بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں سنتوں کا اتباع کرنے والا بنا دے، رسومات سے بچنے والا بنا دے، ہمارے افکار کو اے اللہ صحیح فکروں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا عاشق بنا دے، قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق پیدا فرما، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔